بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ دو عورتوں کو روزہ رکھنے کو شریعت کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دو عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتانے والے ہیں جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میاں بیوی کے تعلق سے بھی ہم آپ کو کچھ ضروری باتیں بتانے والے ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، روزہ فرض ہونے کی 3 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا اور عاقل و بالغ ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عاقل ہو اور بالغ ہو، اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس کے علاوہ فرض روزے کو ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں: پہلی صحت مند اور تندرست ہونا، اور دوسری مقیم ہونا، یعنی اپنے گاؤں یا اپنے شہر میں ہونا۔ مگر بیمار یا مسافر آدمی کو شریعت کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، مگر روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان روزوں کو بعد میں رکھنا واجب ہے۔ لیکن یہ 2 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 2 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈز چل رہے ہوں۔ یاد رکھیں ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں اس وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ کے چھوٹ گئے، وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیں اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو، مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کے حیض شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ اس کا پیریڈ شروع ہو گیا، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ بعد میں وہ جب پاک اور صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے، یعنی اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائے نہ پیے۔ حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پانی کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام و ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد میں آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو عورت نفاس کی حالت میں ہے، ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کو شریعت کی طرف سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کرے، یعنی کہ وہ
ان روزوں کو بعد میں پورا کرے۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا یا پھر اس کو بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی، یعنی بعد میں اس کو رکھنا پڑے گا۔ دوستو یاد رکھیں اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام و ناجائز بتایا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں حاملہ عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنے کو منع تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن حاملہ عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حمل والی عورتوں کو، اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، یعنی کہ وہ بعد میں ان روزوں کو رکھ کر پورا کرے۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، بلکہ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ بھی سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسرے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، یعنی بعد میں وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کرے، اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو 60 دنوں تک دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو اور اب اس کی جان کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے، یعنی بعد میں وہ اس روزے کو رکھ کر ادا کرے۔ نمبر 3، دوستو اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو، اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے، ان کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ لے۔ نمبر 4، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5، دوستو یاد رکھیں حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے،
اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6 دوستو، جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 باریک لباس پہننے والی عورت، غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے خواہشمند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کے دیدار کے لیے خود اللہ خواہشمند ہوگا۔ ماہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہو چکا ہے، ایسے میں بیوی اور شوہر کے بارے میں کئی سوال ہوتے ہیں، تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی اور شوہر کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں ایک مسلمان نہ صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے بلکہ پورے دن اس کے لیے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو اس کو روزے کی حالت میں نہیں کرنے ہوتے، جس میں دوسروں کی برائی، چغلی، دوسروں کے لیے غلط لفظ استعمال کرنا، لڑائی کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب کرنے سے ان کا روزہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ پورا مہینہ سچے دل سے اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہوتا ہے، جس میں نماز، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ غریب پڑوسی اور رشتہ داروں کی بھی مدد اس مہینے میں مسلمان کرتے ہیں، لیکن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو کئی باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، جس میں ذرا سی غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور لوگ گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں بیوی اور شوہر کے ریلیشن شپ کو لے کر بھی بتایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ان کے لیے رمضان کے دوران منع ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے کام ہیں جو روزے کے دوران بیوی اور شوہر کو نہیں کرنا چاہیے، جس سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ گناہوں میں شامل ہو جائیں گے، جس سے ایک مسلم کپل کو بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں روزے کی حالت میں شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو کس کرنا کیسا ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو کس جائز ہے، حالانکہ اگر آپ رمضان میں روزے کی حالت میں کس کرنے سے بچیں تو بہتر ہے۔ حنفی اور شافعی مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکے تو ایسا مت کرو، یہ ناپسند نہیں ہے، حالانکہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا کیسا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی اور شوہر کا ہاتھ سے چھونا یا گلے لگانا کس کرنے کے برابر ہی ہے، اس سے بچیں تو بہتر ہے۔ وہیں رمضان کے دوران مسلمانوں کو اپنے شوہر یا بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانے کی اجازت ہے، لیکن روزہ کھولنے کے بعد اور سحری سے پہلے۔ اگر روزے کی حالت میں اس طرح کا کام کرتے ہیں تو روزہ ٹوٹے گا، ساتھ ہی وہ کپل گناہ میں بھی مبتلا ہو جائیں گے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور اس ایک روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 دن لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔